بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا مطلب ہے حج کا مہینہ۔ تو یہ رمضان المبارک کی طرح ایک مقدس مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں بعض ایسی عبادات ادا کی جاتی ہیں جو باقی سارا سال ادا نہیں کی جاتی۔ اسی طرح ماہ ذوالحجہ میں بھی بعض ایسی عبادات ادا کی جاتی ہیں جو باقی سارا سال ادا نہیں کی جاتی۔ ان میں سے کچھ عبادات جو ہے نا وہ فرض ہے، کچھ واجب ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ مستحب اور سنت ہے۔ جو فرض عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ میں یہ اہم ترین عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اس مہینے کے علاوہ جو ہے نا وہ کہیں بھی اور جو ہے نا کسی دوسری جگہ میں نہیں ادا کی جاتی۔ اور اسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے لوگ مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں جو ہے نا عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ بھی کریں گے۔ تو حج جو ہے نا حج کی عبادت اسلام کا ایک اہم فریضہ اور اسلام کا 5واں رکن ہے۔ تو اس کو صرف ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس کو نہ پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ بعد میں اس کا ادا کرنا ممکن ہے۔ اسی طرح ایک عبادت ہے، اسی جو ہے نا جو مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور خاص کر جو ہے نا 3-4 دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے تکبیرات تشریق کی عبادت۔ تو تکبیرات تشریق کی عبادت بھی اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی صبح سے لے کر یعنی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور پھر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہیں۔ ہر نمازی پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھے۔ تو اسے خود بھی یاد کرنا چاہیے، اور جہاں گھر والے نماز پڑھتے ہیں، گھر کی خواتین نماز پڑھتی ہیں، وہاں ان کے سامنے دیوار پر لکھ کر لگا دینا چاہیے، کیونکہ مرد حضرات تو مسجد میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اگر یاد نہ ہو تو کسی ایک کو یاد ہو جاتا ہے تو سب پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن گھروں میں تو جو ہے نا زیادہ لوگ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یاد نہیں رہتا۔ جب دیوار پر لکھا ہوگا تو یاد آ جائے گا۔ اسی طرح نفلی عبادات میں سے جو ماہ ذی الحجہ کی ہیں ان میں سے ہے نفلی روزے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس مہینے کے نفلی روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایک آدمی جو ہے نا ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کا جو ہے نا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے آنے والے سال کے جو ہے نا وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اسی طرح جو ہے نا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ بہت عظمت والے ہیں۔ ان دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، عشرہ ذی الحجہ۔ تو ان دنوں کے اندر عبادت کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔